حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بنو سعد کے ایک غریب مگر باوقار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ زمانہ سخت قحط کا تھا، زمین بنجر ہو چکی تھی، مویشی دودھ دینا چھوڑ چکے تھے اور بچوں کے چہروں پر بھوک صاف نظر آتی تھی۔ عرب کی قدیم روایت کے مطابق دایائیں مکہ مکرمہ جا کر نومولود بچوں کو گود لیا کرتی تھیں تاکہ انہیں صحرا کی صاف فضا میں پرورش دی جا سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر حارث بن عبدالعزہ کے ساتھ اسی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچی، مگر ان کی اونٹنی کمزور تھی، دودھ بالکل نہیں تھا اور ان کا اپنا بچہ بھی بھوک سے بے چین رہتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں موجود تمام دایائیں مالدار خاندانوں کے بچوں کو منتخب کر چکی تھیں، کیونکہ یتیم بچے سے دنیاوی فائدہ کم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم تھے، اسی وجہ سے کوئی بھی دایاں انہیں گود لینے پر آمادہ نہ ہوئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اب واپسی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا، ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان اتر آیا۔ جب وہ خیمے میں واپس پہنچی تو حیرت انگیز طور پر ان کی اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ ان کا اپنا بچہ جو دن رات روتا رہتا تھا سیر ہو کر سو گیا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واپسی کے سفر میں وہ سواری جو ہمیشہ سب سے پیچھے رہتی تھی اب قافلے میں سب سے آگے تھی۔ لوگ حیران تھے، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خاموشی سے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سمجھ رہی تھی۔ بنو سعد پہنچنے کے بعد ان کے گھر کی حالت بدلنے لگی۔ بکریاں جو پہلے دودھ نہیں دیتی تھیں اب اتنا دودھ دینے لگیں کہ پورا قبیلہ حیران رہ گیا۔ کھیتوں میں سبزہ اگایا، قحط کے دنوں میں بھی ان کے جانور تندرست رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے غیر معمولی صفات کے حامل تھے، خاموش، باوقار، سچ بولنے والے، پاکیزہ طبیعت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو اتنا باادب، مطمئن اور نور سے بھرپور ہو۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ چراگاہ میں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو زمزم کے پاک پانی سے دھویا۔ یہ منظر دیکھ کر رضائی بھائی خوف زدہ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ گھبرا گئیں، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ مکمل طور پر محفوظ، پرسکون اور مطمئن تھے۔ احتیاط کے پیش نظر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس پہنچا دیا، مگر ان کے دل میں یہ یقین ہمیشہ کے لیے بیٹھ چکا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ برسوں بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فوراً ایمان لے آئیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی برکت نے ان کے گھر کو قحط سے خوشحالی میں بدلا تھا۔ وہ فخر سے فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہوں۔ ان کی برکت سے میرے گھر میں رزق آیا، میرے دل کو ایمان ملا اور میری دنیا و آخرت سنور گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے عام انسانوں کی زندگیوں میں ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دیتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ سرچشمہ نور ہے جس سے جڑی ہر زندگی سکون، رحمت اور کامیابی سے بھر جاتی ہے۔